الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان امام احمد بن حنبل، دعائے عطار۔ یا رب، درود شریف کی فضیلت حضرت ابو المظفر محمد بن عبداللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ میں نے ان کا نام پوچھا تو فرمایا یہ الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولی اللہ کے ادب کی برکت سے بخشا گیا۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب دیا اللہ کریم نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کون سا عمل کام آ گیا؟ جواب دیا ایک بار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور وہیں میں بلندی کی طرف وضو کرنے بیٹھ گیا۔ جب میری نظر امام صاحب رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو تعظیماً نیچے کی جانب آ گیا۔ بس یہی تعظیم ولی والا عمل کام آ گیا اور میں بخشا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑے بڑے علماء سلام کرنے آتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نیک بندوں کی تعظیم کرنا بڑے ثواب کا کام ہے اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا دل و جان سے احترام کرنا مغفرت کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سلسلہ حنبلیہ کے عظیم بزرگ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تعظیم کے بارے میں ایمان افروز واقعہ سنا۔ حضرت ادریس بن عبد الکریم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بے شمار علماء کرام کو دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اپنا بڑا سمجھتے، احترام کرتے اور صرف سلام کرنے کے ارادے سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے شاگرد کو بھی بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، جیسا کہ آپ کے قابل شاگرد حضرت مروزی رحمت اللہ علیہ حضرت حجاج بن شاعر رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرے تو حجاج بن شاعر رحمت اللہ علیہ ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا اے صدیقین کے خادم، آپ پر سلام ہو، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعارف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ حنبلیہ کے بانی
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام احمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد شریف میں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ آپ عظیم الشان تابعی بزرگ تھے۔ تابعی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے صحابی رسول کا دیدار کرنے والے تابعی بزرگ کی زیارت کی ہو۔ آپ کے والد محترم بچپن شریف میں ہی فوت ہو گئے، یوں آپ کی دینی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بچپن میں ہی آپ کی والدہ محترمہ کے حصے میں آئی۔ شوق علم دین۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے یعنی بیٹے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم نے فرمایا کہ میں نے 16 سال کی عمر میں حدیث پاک کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور بسا اوقات میں منہ اندھیرے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہونے لگتا تو میری والدہ محترمہ شفقت کی وجہ سے میرے کپڑے پکڑ لیتی اور فرماتی صبح ہونے دو تاکہ لوگوں کی چہل پہل شروع ہو جائے۔ علم دین حاصل کرنے کے شوق میں آپ نے کوفہ، بصرہ، یمن، شام، عراق، حجاز مقدس یعنی عرب شریف، جزیرہ آبادان وغیرہ کا سفر فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں علم دین حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ قبر میں داخل ہو جاؤں۔ علم دین سے محبت۔ حضرت عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں، ہم مکہ پاک میں کسی گھر میں رکے، وہاں حضرت ابو بکر بن سماعہ رحمت اللہ علیہ رہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ہمارے اس گھر میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی رکے تھے۔ اس وقت میں چھوٹا سا لڑکا تھا۔ مجھے میری ماں نے کہا، یہ نیک شخص ہیں، تم ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ میں ان کی خدمت کرنے لگا۔ آپ حدیث پاک کا علم حاصل کرنے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا سامان چوری ہو گیا۔ میری امی جان نے آپ کو بتایا کہ چور آپ کا سامان چرا کر لے گیا، تو آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ میرے حدیث پاک والے اوراق یعنی پیجز کہاں ہیں؟ امی جان نے بتایا کہ وہ طاق میں رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہ پوچھا۔ جذبہ حسن عمل ہے اور نہ علم، ناقص و بیکار ہوں کر دو کرم، قلم دوات آخری عمر تک ساتھ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت صالح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد محترم کو ہاتھ میں قلم دوات یعنی پین اینڈ انک پاٹ لیے دیکھ کر عرض کیا، اے ابو عبداللہ، آپ اتنے بڑے مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، اس کے باوجود آپ کے ہاتھ میں قلم دوات ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، قلم دوات قبر تک ساتھ ہیں۔ علم دین حاصل کرنے میں شرم کس بات کی؟ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جوتے ہاتھ میں پکڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کر آپ سے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، کب تک بچوں کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہیں گے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے صرف اتنا جواب ارشاد فرمایا، موت تک۔ 4 مشہور ائمہ مجتہدین، اے عاشقان اولیاء، چاروں مشہور ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اولیاء کرام ہیں۔ چاروں بزرگان دین قابل تعظیم و قابل احترام ہیں۔ ہمیں ان سب بزرگوں کا دل و جان سے ادب و احترام کرنا ہے۔ چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم برحق ہے، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ دھرمی کی کوئی وجہ نہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت
دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو یا شافعی، مت تعصب رکھنا اور کرنا نہ ان سے دشمنی۔ امام احمد بن حنبل امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک لکھنی شروع کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مشکل ترین مسائل کا علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، جبکہ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ گویا امام بخاری و امام مسلم امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 40 سال سے جو بھی نماز پڑھتا ہوں اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا، ابو جان یہ شافعی کون ہیں جن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے لیے سورج کی طرح اور لوگوں کے لیے عافیت کا باعث تھے۔ تو اب بتاؤ، کیا ان دو صفات میں کوئی ان کا نائب یعنی سکسیسر ہے؟ تقوی و پرہیزگاری۔ حضرت ادریس حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے مکہ پاک حاضر ہوئے تو وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ پہ غربت، پاورٹی آ گئی۔ آپ کے پاس ایک بالٹی یعنی باسکٹ تھی۔ آپ نے وہ کسی چیز کے بدلے ایک سبزی بیچنے والے کے پاس گروی یعنی رہن رکھ دی۔ جب اللہ پاک نے آپ کی غربت دور فرما دی تو آپ اس سبزی والے کے پاس آئے اور اسے رقم دے کر اپنی بالٹی کا مطالبہ کیا۔ سبزی والے نے ایک جیسی 2 بالٹیاں حاضر کر دیں اور کہنے لگا، مجھ پر آپ کی بالٹی مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے، آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ پر بھی معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے کہ کون سی بالٹی میری ہے، اللہ پاک کی قسم میں اسے بالکل نہ لوں گا۔ سبزی والے نے کہا، خدا کی قسم میں بھی اس کو دیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ آخر کار دونوں حضرات ان کو بیچ کر رقم صدقہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبر و آخرت کا خوف۔ اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم شبہ کی چیز سے کس طرح بچتے تھے۔ حالانکہ یقیناً دونوں میں سے ایک بالٹی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ہی تھی، مگر چونکہ وہ آپس میں اس طرح مکس ہو گئی تھیں کہ اپنی بالٹی کون سی تھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، لہذا آپ نے لینے سے ہی انکار فرما دیا۔ سبزی بیچنے والے کا خوف خدا 100 کروڑ مرحبا کہ وہ بھی اپنی شے کو راہ خدا میں خرچ کرنے ہی پر رضا مند ہوا۔ کاش ہم بھی شبے والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ شبے والی چیز دل کی حالت خراب کرتی اور نیکیوں میں دل لگنے سے رکاوٹ بنتی ہے۔ امام ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے کو جو چیزیں رات کو اللہ پاک کی عبادت سے محروم کرنے والی یا پھر اس کو طویل غفلت کا باعث بنتی ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 شبے والی اشیاء کھانا، نمبر 2 گناہوں پر اصرار کرنا، نمبر 3 دل پر دنیاوی محبت کا غالب ہونا۔ عاشق مال اس میں سوچ آخر کیا عروج و کمال رکھا ہے، تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے۔ سنت پر عمل کا جذبہ۔
ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ خربوزہ ملن نہیں کھاتے تھے. ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے اس کے کھانے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کس طرح کھایا تھا. حضرت علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے گمان کے مطابق وہ بزرگ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ حنبلیہ کے عظیم بزرگ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول اور عاشق سنت تھے. کاش ہمیں بھی سنتوں پر عمل کا عظیم جذبہ عطا ہو جائے. افسوس ہم تو کئی سنتوں کا پتہ ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے. سلام کرنا سنت ہے مگر سستی ہو جاتی ہے. اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا سنت ہے مگر ہماری مسکراہٹ تو صرف مخصوص دوستوں اسپیسیفک فرینڈز ہی کے لیے ہوتی ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا سنت ہے مگر بے توجہی کہیں یا لا علمی روزانہ کے کئی کاموں میں بھی اس سنت کی طرف توجہ نہیں جاتی. سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لباس کا معاملہ ہو تو اس میں نت نئے فیشن آڑے آ جاتے ہیں. کاش سنتوں کا دور دورہ ہو اور ہر مسلمان سنتوں کی چل پھرتی تصویر بن جائے. اے عاشقان رسول، سنت میں عظمت ہے، سنت میں برکت ہے، سنت میں دنیا و آخرت کی راحت ہے، سنت میں نجات ہے اور سنتوں پر عمل کرنے میں ہی دنیا و آخرت کی سعادتیں ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کا شوق بڑھانے کی اچھی نیت کے ساتھ سنت کے 3 حروف کی نسبت سے سنت پر عمل کے بارے میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، اللہ پاک کے عرش کے سوا قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. نمبر 2، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نمبر 3، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی سنتوں بھری دینی تحریک دعوت اسلامی میں شامل ہو جائیے اور سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجیے. عظیم عاشق سنت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اس زمانے میں سنتوں کی ایسی دھوم مچائی ہے کہ بچے بچے کو امامہ شریف کا تاج سجا کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متوالا بنا دیا ہے. آپ فرماتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پیار ہے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی عبادات. حضرت عبداللہ بن امام احمد رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں میرے والد محترم روزانہ 1 منزل قرآن کریم پڑھتے اور ہر 7 دنوں میں 1 قرآن پاک ختم کرتے. یوں ہی 7 راتوں میں بھی 1 قرآن کریم ختم فرماتے اور یہ دن کی نمازوں کی تلاوت کے علاوہ ہوتا. آپ رحمت اللہ علیہ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر آرام فرما کر صبح تک نماز و دعا میں مصروف رہتے. مزید فرماتے ہیں میرے والد محترم حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سب لوگوں سے زیادہ تنہائی پر صبر کرنے والے تھے.
یعنی خلوت و تنہائی اختیار کرتے تھے۔ آپ کو مسجد، جنازے میں حاضری یا کسی مسلمان کی عیادت کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کو بازاروں میں گھومنا ناپسند تھا۔ آپ روزانہ 300 نوافل ادا فرماتے تھے۔ جب آپ پر آزمائش آئی تو بیماری کے بعد آپ روزانہ 150 نوافل ادا فرماتے، حالانکہ اس وقت آپ کی مبارک عمر 80 سال تھی۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں زندگی کے انمول لمحات گناہوں اور غفلت میں گزارنے والے کو جھنجھوڑتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے غافل نوجوان، تیری زندگی کا چاند گھٹنا شروع ہو گیا ہے، یعنی تیری عمر روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک کی جتنی عبادت کرنی ہے کر لے، کیونکہ جیسے اسلامی مہینے کے آخری 15 دن میں چاند کم ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی اب تیری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان قریب قبر کا اندھیرا آیا چاہتا ہے۔ یہ زندگی کی رونقیں، عیش و سکون بس 2 دن کا ہے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی مبارک سیرت و اخلاق پڑھ کر ان پر عمل کرنے اور اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بچانے کا ذہن بنانا چاہیے۔ یقیناً ایک وقت آنے والا ہے جب ہم مر جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ ہماری قبر میں کوئی نہیں آئے گا، ہمارے ساتھ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہوں گے۔ بچی کچی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے سچے دل سے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن بنا لیجئے۔ خدا نخواستہ اب تک نمازوں میں سستی تھی تو اب 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں پڑھنے کی نیت فرما لیجئے۔ حرام روزی کماتے تھے تو اس سے بھی توبہ کر کے اس کے شرعی تقاضے پورے کیجئے۔ رشوت کا لین دین تھا تو اس سے بھی پیچھا چھڑا لیجئے کہ رشوت لینا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ اور حق تلفیوں سے توبہ کر کے اپنے پیارے پیارے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جائیے، ورنہ یاد رکھیے مرنے کے بعد دنیا میں واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے آقا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فکر آخرت کا انداز 100 کروڑ مرحبا۔ آپ جب بھی کسی جنازے میں جاتے تو اس دن نہ کھانا کھاتے نہ اس رات سوتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب کوئی قبر دیکھتے تو اس طرح روتے جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا بچہ فوت ہو چکا ہو۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ 20 سال کی معذوری دور ہو گئی۔ حضرت علی بن ابی حرارہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ 20 سال سے چلنے پھرنے سے معذور یعنی ہینڈی کیپ تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر عرض کرو کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ میں ان کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ دروازے کے پاس ہی موجود تھے مگر دروازہ نہ کھولا اور پوچھا کون؟ میں نے عرض کی میں یہیں کا رہنے والا ہوں، میری ماں کافی عرصے سے چلنے پھرنے سے معذور ہے، انہوں نے مجھے آپ سے دعا کروانے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں صحت کی دعا کر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کچھ خفا ہوئے اور فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ ضرورت مند ہیں کہ تم ہمارے لیے اللہ پاک سے دعا کرو۔ میں جانے کے لیے پلٹا تو آپ کے گھر سے ایک بوڑھی خاتون باہر تشریف لائیں اور پوچھا، ابو عبداللہ یہ امام احمد بن حنبل کی کنیت ہے، سے ابھی آپ نے گفتگو کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔
تو انہوں نے جواب دیا میں انہیں دیکھ کر آ رہی ہوں کہ وہ اللہ پاک سے تمہاری والدہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی حرارہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں فوراً گھر آیا اور دروازے پر دستک دی تو میری وہ ماں جو پچھلے 20 سال سے چلنے پھرنے سے معذور تھی وہ اپنے پاؤں پر چل کر آئیں اور دروازہ کھول کر کہا اللہ پاک نے مجھے صحت و عافیت عطا فرمائی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بزرگوں سے دعا کروانا۔ اے عاشقان اولیاء، اس واقعے سے پتہ چلا کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے دعا کروانے کا انداز صدیوں پرانا ہے۔ آج بھی لوگ اپنے بچوں کو نیک لوگوں بزرگوں سے دم کرواتے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے ان سے دعائیں کرواتے ہیں، اور اگر بزرگان دین سے سچی محبت اور ان کی دعاؤں پر پکا یقین ہو تو اللہ پاک کی رحمت سے بارہا فوراً اثر ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی واقعے میں آپ نے سنا۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے نیک بندوں اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سادگی و عاجزی۔ حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا تو ان کا گھر اسی طرح سادہ تھا جس طرح زہد اور عاجزی و انکساری میں تابعی بزرگ حضرت سوید بن غفلہ رحمت اللہ علیہ کے گھر کا وصف بیان ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد محترم نے 5 حج پیدل کیے اور 2 حج سواری پر، اور 1 حج میں صرف 20 درہم خرچ کیے۔ حضرت نصر بن علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا آخرت کا معاملہ افضل ہے، کیونکہ آپ کے پاس دنیا آئی مگر آپ نے اسے اپنے آپ سے دور کیا۔ مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علم کا سمندر۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ حضرت ابو عاصم ضحاک رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا تم فقہ کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا تم میں کوئی فقیہ یعنی عالم نہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہم میں ایک شخص ایسا ہے۔ حضرت ابو عاصم ضحاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کون؟ ہم نے کہا وہ ابھی آتے ہیں۔ پھر جب میرے والد محترم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا وہ آ گئے ہیں۔ حضرت ابو عاصم رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دیکھ کر عرض کیا آگے آئیے۔ آپ نے فرمایا میں ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگوں۔ حضرت ابو عاصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات ان کی فقہ میں سے ہے، ان کے لیے جگہ کشادہ یعنی کھلی کرو۔ لوگوں نے جگہ کشادہ کی تو آپ آگے تشریف لے آئے۔ حضرت ابو عاصم رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنے سامنے بٹھا کر ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس کا جواب دیا، پھر دوسرا مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا، پھر تیسرا مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا، پھر مزید مسائل پوچھے تو آپ نے سب کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو عاصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو علم کے سمندر ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی شان و شوکت۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 200 بزرگ علماء سے ملاقات کی لیکن ان میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی نہ دیکھا۔ عظیم محدث حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے علم کے مختلف فنون میں امام احمد بن حنبل جیسا کوئی نہ دیکھا
اور جس طرح آزمائش کی گھڑی میں آپ ثابت قدم اسٹیڈ فاسٹ رہے، کوئی اور نہ رہا۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے استاد حضرت حشیم رحمت اللہ علیہ سے جو کچھ سنا اسے ان کی زندگی میں ہی یاد کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں۔ حدیث پاک دیکھ کر بیان فرماتے۔ علم حدیث کے بہت بڑے امام حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر حدیث شریف کا حافظ کوئی نہیں۔ وہ حدیث پاک کو اپنی کتاب سے دیکھ کر بیان فرماتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، ایکسلنٹ ایگزامپل ہے کہ ہم بھی حدیث پاک دیکھ کر بیان کریں۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم کو بغیر کتاب کے زبانی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا، سوائے کچھ حدیثوں کے جن کی تعداد 100 سے کم ہوگی۔ احتیاط، سخت احتیاط کی ضرورت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 10 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد تھیں، اور آپ اپنے وقت کے حدیث پاک کا علم جاننے والوں کے امام تھے۔ اس کے باوجود آپ کی عاجزی و انکساری مرحبا صد مرحبا کہ آپ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک دیکھ کر بیان فرماتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ حدیث پاک کا معاملہ بہت نازک ہے۔ اپنے اندازے سے کسی بات کو حدیث پاک کہہ دینا، یا اپنی اٹکل گیس سے کسی روایت کا حدیث پاک ہونے سے انکار کر دینا بہت بڑی بے باکی اور جرت ہے۔ ایسی جرت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ برے خاتمے کا خوف۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی کو بغیر علم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بات کرنے سے ڈرنا چاہیے، اور اس فن یعنی علم حدیث کو حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اسے اس فن یعنی علم حدیث میں مہارت یعنی اسپیشلٹی اور کمال حاصل ہو جائے۔ اس کے بغیر حدیث پاک میں بات کرنے والا کہیں اس حدیث پاک کے حکم میں داخل نہ ہو جائے کہ جو بغیر علم کے بات کرتا ہے اس پر اللہ پاک اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں جو اس پر انکار کرنے والا ہو، لیکن موت کے بعد اس کو معلوم ہو جائے گا، یا تو قبر میں یا پل صراط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس کے سامنے ہوں گے، اور اس سے گویا یوں فرمائیں گے کہ تو نے میری حدیث کے بارے میں کیسے بغیر علم کے جرت کی اور کلام کیا، یا یوں فرمائیں گے کہ تو نے اس بات کو رد کیا جو میں نے فرمائی تھی، یا تو نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے فرمائی نہ تھی، کیا تو نے مجھ پر اترے ہوئے قرآن کریم میں نہ پڑھا تھا کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑنا جس کا تجھے علم نہیں؟ بے شک سمع بصر یعنی کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، لہذا اس دن بڑی خرابی اور بڑی رسوائی ہے، یہ بھی اس صورت میں جبکہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، ورنہ تو اور خرابی ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر برے خاتمے کی وعید ہے۔ موت کے وقت اکثر لوگوں کے ایمان ضائع ہونے کا سبب ظلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بغیر علم کے گفتگو کرنے کی جرت سے بڑھ کر کون سا ظلم ہوگا؟ ہم اللہ پاک سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا۔ ادب کا منفرد انداز۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیماری کی وجہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم بن طہمان رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا تو آپ فوراً سیدھے بیٹھ گئے۔
اور فرمانے لگے نیک بندوں کے ذکر کے وقت ٹیک لگا کر بیٹھنا مناسب نہیں، کبھی فخر نہ کیا۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی نہ دیکھا۔ آپ ان کی صحبت میں 50 سال رہے اور ان 50 سالوں میں انہوں نے کبھی اپنی نیکی اور بھلائی کے ذریعے ہم پر فخر نہ کیا۔ امام احمد بن حنبل کی میزان میں نیکیاں۔ حضرت ابو العباس احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کے تمام مسلمانوں کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے میزان میں ہیں، اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے لوگوں کی نیکیاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی میزان میں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑھاپے میں بھی 150 رکعات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 300 نوافل ادا فرماتے۔ جب آپ پر آزمائش آئی تو بیماری کے بعد آپ روزانہ 150 نوافل ادا فرماتے، حالانکہ اس وقت آپ کی مبارک عمر 80 سال تھی۔